السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 45۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پری فارس خانزادہ اپنی گردن پر بھاری سانسوں کی آواز محسوس کرتے ہوئے بولا۔ پری شیشا اس کی گردن میں منہ گھسیڑے ہوئے سو چکی تھی۔ اف، اگر سونا ہی تھا ایسا میری جان نے تو رونے کی کیا وجہ تھی؟ فارس خانزادہ اس کے سر کو اپنے دوسرے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے بولا، جبکہ دوسرے ہاتھ کو پری شیشا کی کمر پر رکھے ہوئے تھا۔ فارس خانزادہ وہیں زمین پر لیٹے ہوئے پری شاہ کو اپنے سینے پر لٹا گیا، جبکہ اس کا دل مچل رہا تھا پری شاہ کو محسوس کرنے کے لیے، لیکن وہ پری شاہ کی نیند کا لحاظ کر گیا تھا اور اس پر تضاد اس کے رونے پر وہ اپنے دل میں آنے والے خیالات پر تانے بانے بننے لگا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ایسے ہی ایک ہی پوزیشن میں زمین پر لیٹا تھا۔ پری شاہ تھی جو اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ پری فارس خانزادہ پری شاہ کو اس کے سر کو ہلکا ہلکا سا سہلاتے ہوئے اٹھانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ وہ تو اس کے جذبات سے بے خبر سو رہی تھی، ایک وہ تھا جو بمشکل اپنے جذبات کنٹرول کیے ہوئے تھا، ورنہ اس کا دل آج ہر حد پار کر کے اپنی روح کو سکون پہنچانے کا تھا۔ پری شاہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ فارس خانزادہ ایک ہاتھ زمین پر رکھتے جبکہ دوسرے ہاتھ سے پری شاہ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے زمین سے کھڑا ہوا۔ اس دوران پری شاہ ویسے ہی سوتی بنی تھی۔ کیا بنے گا میرا؟ فارس خانزادہ پری شاہ کو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتے دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اپنی شرٹ کو درست کرتے ہوئے واش روم کا رخ کر گیا۔ وہ آدھی رات کے پہر فریش ہو کر اپنے اندر اٹھتے جذبات کو سلا رہا تھا جو بیڈ پر لیٹے بے خبر وجود کو دیکھ کر مچل رہے تھے۔ فارس خانزادہ ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھا گیا اور پری شاہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے قدموں کا رخ باہر کی جانب کر گیا۔ کمرے سے باہر آتے وہ اپنی نظریں یہاں وہاں دوڑاتے ہوئے اپنی پوری تسلی کرتے ہوئے پری شاہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے پری شاہ کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم گیا تھا۔ میں آپ کے رونے کی وجہ نہیں جانتا، لیکن میں صبح ہوتے ہی آپ سے ایک ایک لفظ سنوں گا اور اس وجہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا جو آپ کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ بنے گا۔ فارس خانزادہ جنونی انداز میں بولا اور پری شاہ کے بھیجے ہونٹوں کو دیکھ کر وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے کھولتے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے شدت سے چومنے لگا۔ فارس خانزادہ اس کے بالائی لب کو چومتے ہوئے اس پر اپنے دانت گاڑتے ہوئے اس کے لبوں کو آزادی بخشتے ہوئے پری شاہ پر کمفرٹر درست کرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ صبح ملاقات ہوگی میری جان۔ فارس خان ایک بار پھر سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اپنے قدم کمرے کی باہر کی جانب بڑھا گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا خدا نخواستہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو۔ اس کی یہاں وہاں دیکھ کر جانے پر بھی وہ کسی کی نظروں میں آ چکا تھا اور وہ شخص اسے پری شاہ کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ خان وفا جو نیند میں تھی اپنے اوپر کسی کا وزن محسوس کرتے ہوئے چونکی۔ تبھی وہ نیند میں ڈوبی آنکھوں کو وا کرتی ہوئی اس وزن کو دیکھنے لگی جس نے اس کی سانسیں اور نیند خراب کی تھی۔ وفا نے اپنے قریب احد خانزادہ کو دیکھا جو شرٹ لیس اس کے قریب لیٹا کم اس کے اوپر زیادہ چڑھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ وفا کے گرد تھے جبکہ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں وفا کی ٹانگوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ وفا پوری طرح احد خانزادہ کی گرفت میں تھی۔ تبھی وہ احد خانزادہ کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ مسلسل ناکامی پر وہ احد خانزادہ کو پکار گئی جو آج اس سے حد سے زیادہ غصہ دلا چکا تھا۔ وفا گہرا سانس بھرتی ہوئی اپنے سامنے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جو معصوم چہرے سے نیند میں گم تھا۔ برفانی ریچھ، میری نیند کا دشمن! وفا اس کو سکون سے سوتے دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ ابھی میں تمہیں بتاتی ہوں احد کے بچے! وفا دانت کچکچاتے ہوئے ایک بار پھر خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ خان! وفا احد خانزادہ کے کان میں بلند آواز میں چیخی۔ احد خانزادہ چیخ کی آواز پر ہڑبڑا کر وفا سے دور ہوا۔ کیا ہوا؟ احد نیند اور ہڑبڑاتی ہوئی آواز میں بولا۔ انڈیا والوں نے دھماکہ کیا۔ وفا دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ احد خانزادہ غائب دماغی سے بولا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ مجھ سے پوچھ کر تھوڑی کیا دھماکہ، جیسے وہ مجھ سے کہتے۔ وفا بہن، میں دھماکہ کر لوں اور میں کہوں کیوں نہیں؟
کرے کرے۔ وفا احد خانزادہ کی بات پر بیڈ سے اٹھتی، دونوں بازو کو اوپر کرتی تپتے بھرے لہجے میں بولی۔ احد خانزادہ وفا کی بات پر اسے گھور کر دیکھنے لگا، جو پٹر پٹر اپنی زبان کے جوہر دکھا رہی تھی۔ زبان زیادہ نہیں چل رہی۔ احد خانزادہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر بولا، میری زبان میری مرضی، میں چلاؤ یا نہ چلاؤ، تم لڑکے گاڑی موٹر سائیکل جہاز چلاؤ اور ہم بیچاری لڑکیاں زبان بھی نہ چلائے۔ وفا احد خانزادہ کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولی۔ اف وفا، احد خانزادہ گہرا سانس بھر کر بولا، چلو جاؤ، زبان کے ساتھ ہاتھ بھی چلاؤ اور مجھے پانی بھی پلاؤ۔ احد خانزادہ اپنا سوکھا گلا تر کرتے ہوئے بولا، کس خوشی میں تو نہیں پلا رہی، ایک میری نیند تم برفانی ریچھ نے خراب کر دی اور اب تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو۔ وفا احد کی بات پر دانت پیستے ہوئے بولی۔ احد ایک اسے اپنی نیند کے ٹوٹ جانے کا غم تھا اور جناب اس پر حکم چلا رہا تھا۔ وفا، احد خانزادہ نے پکارا کیونکہ وہ واپس سے بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ ڈھیٹ بیوی، اللہ کسی کو نہ دے، احد بڑبڑایا، اور تم جیسا برفانی ریچھ، اپس ننگا ریچھ، اللہ کسی کو شوہر نہ دے۔ آمین۔ وفا اس کی بڑبڑاہٹ پر اونچی آواز میں بولی، رکو تم، اب یہ ننگا ریچھ تمہیں بھی ننگا۔ اوئے بدتمیز! احد خانزادہ جو بے دھیانی میں بول رہا تھا، اپنے چہرے پر تکیے کا وار محسوس کرتے خاموش ہوا۔ اپنے لفظ یاد آتے ہی وہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا گیا اور چور نظروں سے وفا کو دیکھنے لگا، جو غصے اور شرم سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ احد خانزادہ ہلکی سی اسمائل پاس کرتے ہوئے اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، پانی تم نے لا کر نہیں دیا، اب ایک ہی چیز سے کام چلانا پڑے گا، اب تم مجھ سے گلا بھی مت کرنا۔ احد خانزادہ اپنی بات کہتے ہوئے وفا کے ہونٹوں کو اپنے یاقوتی ہونٹوں کی قید میں لے گیا تھا۔ وفا، جو اس کی بات سمجھنے کی تگودو کر رہی تھی، اچانک اپنے ہونٹوں پر احد کی شدت بھری گرفت محسوس کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑ کر احد خانزادہ کو خود پر قبضہ کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ احد خانزادہ شدت سے وفا کے لبوں کو سک کیے اس سے اپنی پیاس مٹانے لگا، جو ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وفا کی سانسیں پھولنے لگیں، جبکہ احد بنا رحم کھائے اپنے 2 سال کی تشنگی مٹاتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گیا تھا۔ ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤں ہے کبھی، کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔ سلطان میر سڑک کے درمیان اپنی گاڑی روک کر گلنین کے بازو سے اپنی 1 سالہ بیٹی عنایا کو اٹھاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلتے گول گول گھومتے ہوئے گانا گنگنانے لگا، جبکہ اس کے بازو میں اس کی 1 سالہ بیٹی خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ گلنین گاڑی کے بونٹ کے ساتھ لگی اپنے شوہر اور بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج ہی ترکی سے پاکستان آئے تھے، اس کے تینوں بیٹے وہی ترکی میں ہی تھے، جبکہ وہ سلطان میر اور عنایا ہی پاکستان آئے تھے۔ وہ کافی عرصہ بعد پاکستان آئے تھے۔ سفیر خان کے واقعے کے بعد گلنین کافی ڈر چکی تھی۔ وہ پاکستان نہ رہنے کی رٹ لگائے ہوئے تھی، اسے سفیر خان کے واپس آ جانے کا خوف کھائے ہوئے تھا۔ اس کے خوف اور ڈر کو دیکھتے ہوئے سلطان میر نے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گلنین افسردگی سے سوچتی ہوئی اپنی نظریں دائیں بائیں دوڑانے لگی۔ وہ اس وقت سنسان جگہ پر کھڑی تھی، جہاں گلنین کو دور دور تک کسی زی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ گلنین کا دل شدت سے گھبرا اٹھا تھا، اسے ایسی جگہ سے خوف آنے لگتا تھا۔ گلنین اپنے قدموں کو سلطان میر کی جانب بڑھا گئی، جو عنایا کے ساتھ مگن ہوتے ہوئے گانا گنگنا رہا تھا، چاہے جو تمہیں پورے دل سے ملتا ہے وہ مشکل سے، ایسا جو کوئی کہیں ہے، بس وہی سب سے ہنسی ہے، اس ہاتھ کو تم تھام لو، وہ مہرباں کل ہو نہ ہو۔ سلطان میر گلنین کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے گانے کی لیرکس گنگنایا۔ گلنین ہلکی سی اسمائل پاس کرتی سلطان میر کے اپنے سامنے پھیلائے ہاتھ کو دیکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔ گلنین کا دل گانے کے بول پر شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ میر چلے یہاں سے؟ گلنین سلطان میر کا بازو تھام کر بولی۔ چلتے ہیں میری جان۔ کچھ دیر تک سلطان میر گلنین کو جواب دیتے ہوئے دوبارہ سے گنگنانے لگا، جبکہ گلنین سلطان میر کی بات پر سر کو ہلاتی ہوئی واپس گاڑی کے پاس کھڑی ہوتی ان دونوں کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ پلکوں کو لے کے سائے، پاس کوئی جو آئے، لاکھ سنبھالوں پاگل دل کو، دل دھڑکے ہی جائے۔ سلطان میر گلنین کو اکیلے گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ آسمان پر بادلوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا، سیاہ بادل، ہلکی چمکتی آسمانی بجلی، اندھیروں میں ڈوبی سڑک، ایک الگ خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا، لیکن وہی گلنین کا دل عجیب ہی کیفیت میں مبتلا تھا۔ سلطان میر اس کی حالت سمجھ رہا تھا، تبھی وہ اسے ریلیکس کرنے کی خاطر دوبارہ اسے گنگناتے گلنین کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے تھامتے ہوئے اسے گھمانے لگا۔ پر سوچ لو، اس پل ہے جو
वो दास्तां कल हो ना हो। सुल्तान मीर गुलनैन के कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलता हुआ उसे अपने एक बाजू के सहारे गोल गोल घुमाने लगा। उसकी दोनों बाजू में उसकी कुल कायनात थी। एक बाजू में बीवी और दूसरी बाजू में बेटी थी। सुनसान सड़क में उनके खिलखिलाने की आवाज़ें गूंजने लगी। अचानक एकदम से फायर की आवाज़ सुनसान सड़क में गूंजी। गुलनैन अनाया सहम कर सुल्तान मीर के बाजू से चिपकी थी। फायर की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आती जा रही थी। मीर गुलनैन सुल्तान मीर को वहीं जमा देखकर खौफ से पुकार गई। सुल्तान मीर जो इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था, गुलनैन की खौफ में डूबी आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। गुलजाना, डरना नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, चले हम यहाँ से चलते हैं। सुल्तान मीर गुलनैन की आंसुओं से तर आँखों को साफ करते हुए नरम लहजे में बोला। वो गुलनैन का हाथ थामे जबकि अपने बाजू में अपनी बेटी को देखने लगा, जो होंठ बाहर निकाल कर रोने की तैयारी कर रही थी। बाबा की प्रिंसेस अनाया के सर पर बोसा देते, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते, गुलनैन को बैठाते और दूसरी तरफ से घूम कर फ्रंट सीट पर बैठा। अनाया को वो अपनी गोद में बैठाते, गाड़ी स्टार्ट करते, वो झुककर अनाया के माथे पर बोसा देते सीधा हुआ। बालों के गरजने की आवाज़ें सुनकर गुलनैन सहम रही थी। गुलनैन, मेरी जान, कुछ नहीं होगा, हम कुछ देर तक पहुंच जाएंगे। मेरी जान, आप ऐसे डरेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी मौजूदगी आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। सुल्तान मीर गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हुए गुलनैन को सहमा देख कर बेबस लहजे में बोला। मीर, आपकी मौजूदगी ही तो मेरा तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मीर, हमें वापस नहीं आना चाहिए था। गुलनैन रोती हुई बोली। कुछ नहीं होगा। सुल्तान मीर गुलनैन को अपने बाजू के हल्के में लेते हुए बोला। एक बार फिर फायर की आवाज़ गूंजी। गुलनैन सुल्तान मीर के हिसार में कांपी, जबकि गोद में बैठी अनाया बुलंद आवाज़ में रोने लगी। आप अनाया को चुप करवाएं, मैं बाहर देखता हूँ। सुल्तान मीर गाड़ी स्टार्ट ना होते देखकर अपनी गोद में बैठी अनाया को गुलनैन की गोद में देते हुए बोला। मीर, गुलनैन उसे गाड़ी से बाहर निकलते देखकर पुकार गई। क्या हुआ गुल? सुल्तान मीर मोबाइल से नज़र हटाकर गुलनैन की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ। गुलनैन सुल्तान मीर की आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर बोली। सुल्तान मीर गुलनैन के इजहार मोहब्बत पर खुलकर मुस्कुराया और गाड़ी की सीट पर वापस बैठते हुए गुलनैन का माथा चूम गया। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सुल्तान मीर। सुल्तान मीर उसके गाल पर बोसा देते हुए बोला। गुलनैन उसकी हरकत पर शर्माई थी। सुल्तान मीर उसका शर्माया हुआ चेहरा देखकर मुस्कुराया और एक नज़र उसकी गोद में बैठी अनाया को देखा, जो टुकुर टुकुर उसे ही देखती हुई मुँह बना रही थी। अनाया के पापा अपने प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हैं। सुल्तान मीर किसी एहसास के तहत अनाया को अपने गले लगाते उसका माथा चूमते हुए बोला और गाड़ी से बाहर निकल आया था। मैं गाड़ी लॉक कर रहा हूँ गुलनैन, मैं आसपास चेक करता हूँ फायरिंग की आवाज़ें कहाँ से आ रही है। सुल्तान मीर गुलनैन को देखकर बोला। गुलनैन उसके जाने पर सहमी थी, लेकिन अब नसर इस बात में ही ला गई। डरना नहीं है, मैंने वहाज और हसन को मैसेज कर दिया है, वो कुछ देर तक यहाँ पहुँच जाएंगे। सुल्तान मीर उसके सहमे अंदाज को देखकर बोला और गाड़ी को लॉक लगाते अपने कदम दाएं जानिब नजर आते ऊंचे ऊंचे दरख्त में नजर आते रास्तों की जानिब अपने कदम बढ़ा गया, जबकि गुलनैन अनाया को अपने सीने से लगाती दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेने लगी थी। 5 मिनट के बाद वो वापस अपनी गाड़ी की जानिब अपने कदम बढ़ा गया। फायरिंग की आवाज़ें आते उसके अंदर जाते ही बंद हो चुकी थी, जिस पर वो हैरत में मुब्तला हुआ था। सुल्तान मीर अपने कदमों में तेज़ी लाते हुए गाड़ी से कुछ फासले पर अपने कदमों को रोक गया था, जबकि आंखें सामने नजर आते मंजर को देखकर साकित हुई। सीने में धड़कता दिल शिद्दत खौफ से धड़कने लगा। सामने ही सफ़ीर खान अपने आदमियों के साथ खड़ा, चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए हुए था, जबकि उसकी गिरफ्त में गुलनैन रोती बिलखती हुई खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की तगोदो करने लगी। सफ़ीर खान की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। सफ़ीर खान के आदमी अनाया को उल्टा टांगों से पकड़े हुए थे। मेरी बेटी, छोड़ो मुझे। गुलनैन मुसलसल अनाया को रोते देखकर चीखी थी। सफ़ीर खान सुल्तान मीर सुनसान सड़क में और अपने कदम उन लोगों की जानिब दहाड़ा और अपने कदम उन लोगों की जानिब बढ़ाने लगा। उससे सब कुछ समझ आ चुका था, उसे ट्रैप किया गया था। मीर, अनाया गुलनैन रोती सिसकती हुई बोली। सफ़ीर खान, छोड़ो गुलनैन और मेरी बेटी को। सुल्तान मीर चीखा था। बाबा। अनाया अपने बाबा की आवाज़ पर मासूम लहजे में उसे पुकारने लगी। आज सफ़ीर खान का दिन है सुल्तान मीर, आज कोई मुझे मेरी गुलनैन से दूर नहीं कर सकता। सफ़ीर खान गुलनैन के गर्दन में अपने बाजू का हिसार बनाकर बुलंद बांग कहा लगाते हुए बोला।
ذلیل انسان، چھوڑ میری بیوی کو۔ سلطان میر جھپٹنے والے انداز میں گلنین کو سفیر خان کی گرفت سے چھڑوانے کی تگودو کرنے لگا تھا۔ سفیر خان سلطان میر کے انداز پر سرعت سے پیچھے ہوا۔ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا سلطان، ورنہ اپنی بیوی اور بیٹی دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سفیر خان چہرے پر شیطانی چمک لیے ہوئے بولا۔ سلطان میر جو دوبارہ سے سفیر خان پر حملہ کرنے والا تھا، سفیر خان کی بات پر وہی اپنے قدموں کو روک گیا۔ میر میری بیٹی، اسے بچائے میر، وہ اسے مار دیں گے۔ گلنین ان آدمیوں کو دیکھ کر بولی جو اس کی بیٹی کو اوپر ہوا میں اچھال رہے تھے، جبکہ اپنی بیٹی کے رونے چیخنے کی آوازیں سن کر گلنین کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ سفیر خان کی گرفت سے نکالنے کی تگودو بھی کر رہی تھی۔ سفیر خان کا حصار اس کی گردن پر تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وحاج حسن، جلدی سے آ جاؤ یار، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سلطان دل میں بولا۔ طلاق دو گلنین کو۔ سفیر خان کی آواز سنسان سڑک میں گونجی۔ ایک دم سے بادل گرجے، سب کچھ ساکت ہوا۔ گلنین کے خود کو چھڑواتے ہوئے ہاتھ سلطان میر کا دل۔ سلطان میر بے بس لہجے میں سر کو نہ میں ہلا گیا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گن اس کی گاڑی میں تھی، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں لینے جا سکتا تھا۔ گلنین ہارے ہوئے انسان کی طرح سلطان میر کو پتھرائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں کبھی اپنی گلنین کو طلاق نہیں دوں گا سفیر خان، سلطان میر چیخا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مار دو اس کی بیٹی کو۔ سفیر خان سلطان میر کے جواب پر مشتعل ہوتے ہوئے اپنے آدمیوں کو دیکھ کر دہاڑا۔ لے جاؤ اس کی بیٹی کو ایسی جگہ جہاں یہ مر کر بھی نہ پہنچ پائے۔ سفیر خان نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ میری بیٹی اور بیوی کو کچھ ہوا نہ سفیر خان، میں تیری سانسوں کو گھونٹ دوں گا۔ سلطان میر سفیر خان کی بات پر بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی سفیر خان کے کہنے پر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ عنایا کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ نہیں، چھوڑو سلطان میر گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے مسلسل چیخ رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ سلطان میر وہیں سڑک پر تڑپ کر رو دیا تھا۔ عنایا، بابا کی جان! سلطان میر شدت گریہ سے اوپر آسمان کی طرف چہرہ کیے دہاڑا۔ گلنین کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ سفیر خان کے پیٹ میں شدت سے اپنی کونی مارتی ہوئی خود کو چھڑا گئی تھی۔ آہ! سفیر خان درد سے چیخا اور اپنی گرفت سے آزاد ہوتی گلنین کو بازو سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر گیا۔ تھپڑ کی گونج سنسان سڑک میں گونج اٹھی تھی۔ گلنین تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے اوندھے منہ نیچے زمین پر گری۔ سفیر خان! سلطان میر مشتعل ہوتے سفیر خان کی جانب بڑھتے ہوئے دہاڑا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی، کمینے بغیرت انسان! میں تیرا منہ نوچ لوں گا۔ سلطان میر سفیر خان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر در پر در اس پر وار کرتے سفیر خان کے چہرے کو زخمی کر گیا۔ سفیر خان مسلسل سلطان میر خود کو چھڑوانے کی تگودو کرنے لگا، جبکہ گلنین ساکت زخمی گال سے وہیں زمین پر بیٹھی ہوئی سلطان میر کو دیکھنے لگی۔ میر! گلنین نے درد سے اسے پکارا۔ سلطان میر سفیر خان کے چہرے کا نقشہ بگاڑتے، اس کے پیٹ پر اپنے پاؤں سے وار کرتے ہوئے گلنین کے پکارنے پر اس کی جانب آیا۔ سفیر خان درد سے کراہتا ہوا اپنی پاکٹ سے ریموٹ نکالتے ہوئے اسے پریس کر گیا۔ وہ ریموٹ ان کے آدمیوں تک سگنل پہنچانے کے لیے تھا۔ آج تو تم نہیں یا میں نہیں۔ سفیر خان زمین پر زخمی حالت میں لیٹا ہوا نفرت سے سلطان میر کو گلنین کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ گل ٹھیک ہو؟ سلطان گلنین کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس کے چہرے کو دونوں اطراف سے تھامتے ہوئے بولا۔ میر میری بیٹی کو لے گئے میر! گلنین تڑپ کر بولی۔ سلطان میر نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچی۔ میں اچھا باپ نہیں بن پایا، نہ اچھا شوہر۔ سلطان میر نم لہجے میں بولا۔ میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا۔ سلطان میر گلنین کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کرب سے بولا۔ گلنین ہچکیوں سے رو دی۔ میں ہماری بیٹی کو ڈھونڈ لوں گا، ٹھیک ہے؟ سلطان میر اس کے گال پر سفیر خان کے ہاتھوں کے نشان دیکھ کر اذیت سے بولا۔ سنسان سڑک پر دو گاڑیاں ایک ساتھ آ کر کھڑی ہوئیں۔ وحاج شاہ، میر حسن دونوں گاڑی سے باہر آتے ہوئے جلدی سے سلطان میر اور گلنین کی جانب بڑھے۔ میر، وحاج شاہ اور میر حسن دونوں نے اسے ایک لڑکھڑاتی آواز میں پکارا۔ انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ سلطان میر نے وحاج شاہ اور میر حسن کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ وحاج میری بیٹی! سلطان میر اذیت سے بولا۔ وحاج شاہ، میر حسن دونوں نے شوق سے سلطان میر کو سنا اور ایک نظر گلنین کو دیکھا، جس کے گال پر نشان ہونٹ زخمی تھے۔ کہاں ہے عنایا؟ وحاج شاہ نے سلطان میر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تڑپ کر پوچھا۔ سلطان نے کچھ
کچھ دور پڑے سفیر خان کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سفیر خان کے آدمی میری بیٹی کو لے گئے۔ شاہ سلطان میر گلنین کو زمین سے اٹھاتے ہوئے وحش شاہ کو دیکھ کر بولا۔ میر حسن اور وحش شاہ نے بے یقینی سے سلطان میر کو دیکھا۔ تم کہاں تھے میر؟ ایسے کیسے تم نے جانے دیا؟ وحش شاہ حیرت اور بے یقینی سے سوال کیا۔ وہ میرے سامنے لے گئے میرے جگر کے ٹکڑے کو شاہ، میں کچھ نہیں کر پایا شاہ، میں اچھا باپ نہیں بن پایا شاہ۔ سلطان میر اذیت و کرب سے روتے ہوئے بولا۔ گلنین کی ہچکیاں سلطان میر کے وجود کو پاش پاش کر رہی تھی۔ میر حسن نم آنکھوں سے اپنے قدم سفیر خان کے بے ہوش پڑے وجود کی جانب بڑھا گیا۔ سفیر خان کو دیکھ کر میر حسن کے وجود میں نفرت کی لہر اٹھی۔ بغیرت کمینے ذلیل انسان، تم جیسا دوست خدا کسی دشمن کو نہ دے۔ میر حسن اپنے پاؤں کے وار سے سفیر خان کو تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سفیر خان جو بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہا تھا تاکہ اس کے آدمی اس تک پہنچ سکے، میر حسن کے وار پر بلبلا اٹھا تھا۔ بادل ابھی تک گرج رہے تھے، تیز ہوتی ہوائیں اونچی درختوں کو لہرا رہی تھی۔ یک دم سنسان سڑک میں ہر طرف دھواں سا پھیل گیا تھا۔ سفیر خان ہر طرف دھواں محسوس کرتے ہوئے زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی کمر پیٹ میں ہوتی درد کو بمشکل برداشت کرتے وہ اپنی پاکٹ سے ماسک نکالتے ہوئے پہن گیا۔ باقی سب دھواں کے زیر اثر کھانس رہے تھے۔ آہستہ آہستہ دھواں ختم ہونے لگا۔ وہ سب بری طرح کھانس کر زمین پر دوہرے ہو رہے تھے۔ سانسیں بحال ہوئی، منظر صاف ہوئے۔ سلطان میر نے آنکھیں کھولتے ہوئے خود کو دیکھا۔ وہ کسی کی قید میں تھا۔ اس نے اپنی نظریں ہر جانب دوڑائی۔ میر حسن وحش شاہ دونوں بھی سفیر خان کے آدمیوں کے قبضے میں تھے۔ سلطان میر کی سانسیں اٹکی۔ گلنین سفیر خان کے قبضے میں تھی۔ گل! سلطان میر نے پکارا۔ سفیر خان چھوڑ میری بیوی کو۔ سلطان میر خود کو ان آدمیوں کی قید سے چھڑوانے کی تگ و دو میں دہاڑا تھا۔ سفیر خان سلطان میر کے دہاڑنے پر زخمی چہرے سے کہا لگا گیا۔ گلنین میری ہے سلطان میر، اسے اب کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ سفیر خان جنونی انداز میں گلنین کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے دہاڑا۔ سفیر خان اسے تکلیف مت دو۔ سلطان میر اس کے بازو کی گرفت گلنین پر سخت محسوس کرتے ہوئے تڑپ اٹھا تھا۔ وحش شاہ میر حسن دونوں سفیر خان کے آدمیوں کی گرفت میں جھول رہے تھے۔ ان دونوں کو سفیر خان کے آدمیوں نے نشیلی ڈوز دی ہوئی تھی جس پر وہ دونوں اپنے ہوش میں نہیں تھے، لیکن ان کے کانوں میں سلطان میر کی آواز گونج رہی تھی۔ میں اپنی گل کو کیوں تکلیف دوں گا سفیر خان؟ سفیر خان سلطان میر کی بات پر اپنی گرفت ہلکی کرتے ہوئے گلنین کے بازو کو سہلانے لگا۔ مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ۔ گلنین اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی تڑپ کر بولی۔ اب تمہیں صرف میرا لمس برداشت کرنا ہوگا گل، سفیر خان پاگل پن کے لہجے میں بولا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے سفیر خان، مر جاؤ تم۔ گلنین اس کی بات پر تڑپ کر چیخی تھی۔ سلطان میر مسلسل خود کو چھڑوانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ کیا کہا نفرت کرتی ہو؟ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے، صرف محبت۔ سفیر خان گلنین کا جبڑا دبوچتے ہوئے دہاڑا تھا۔ تم زانی، ریپسٹ شخص سے محبت کرنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، گلنین نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ سفیر خان کی گرفت اس کے جبڑے پر سخت ہوئی۔ نو بیبی، تم مجھ سے محبت کرو گی، سفیر خان دانت پیستے ہوئے بولا۔ گلنین صرف اپنے سلطان سے محبت کرتی ہے اور آخری دم تک اس سے ہی محبت کرے گی۔ گلنین سفیر خان کی گرفت پر مچلتی ہوئی نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، جب محبت کرنے والا ہی نہیں رہے گا تب تو تم مجھ سے محبت کرو گی نا؟ سفیر خان گلنین کا جبڑا چھوڑ کر پراسرار لہجے میں بولا۔ گلنین سفیر خان کی بات پر لرزتی ہوئی اپنے سر کو نہ میں ہلا گئی۔ لعنت ہو تم پر سفیر خان، لعنت! اپنے ہی دوست کی بیوی پر گندی نظر رکھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ گلنین اس کی بات پر لرزتی ہوئی اس کا دھیان سلطان میر کی جانب سے ہٹانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ وہ کسی بھی قیمت پر سفیر خان کو سلطان میر کو نقصان پہنچانے نہیں دے سکتی تھی۔ سلطان میر نے دونوں آدمیوں کو دیکھا جو الرٹ انداز میں کھڑے تھے۔ سلطان میر نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ دونوں آدمیوں نے اسے کندھے سے تھاما ہوا تھا۔ حواس بحال ہوئے تھے تو سب کچھ صاف نظر آنے لگا تھا۔ سلطان میر نے پوری قوت سے دونوں کے پیٹ میں اپنی کونیوں سے وار کرتے ہوئے ان دونوں کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان دونوں کے ہاتھوں سے گن چھینتے ہوئے ان دونوں کو جہنم واصل کیا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور ایک لمحے میں وہ دونوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ سلطان میر نے باقی بچے آدمیوں پر نشانہ باندھا جو وحش شاہ اور میر حسن کو پکڑے ہوئے تھے۔ سلطان میر کا نشانہ عین ایک آدمی کے ماتھے پر جا لگا جبکہ دوسرا آدمی الرٹ ہوتا ہوا سلطان میر کے وار سے بچ گیا اور اپنی گن کا نشانہ سلطان میر پر وار کر گیا۔ گولی عین سلطان میر کے سینے کے آر پار ہوئی۔ میر! گلنین کی چیخ سنسان سڑک میں بلند ہوئی۔
وحاش شاہ میر حسن اپنے آنکھوں کو جھپکتے ہوئے خود کو ہوش دلا رہے تھے کہ گلنین کی چیخ پر اپنے جھولتے وجود کو سنبھالتے ہوئے سلطان میر کی جانب بڑھے۔ میر حسن وحاش شاہ دونوں نے لڑکھڑاتی آواز میں اسے پکارا۔ سلطان میر کا سینہ خون سے تر تھا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے سامنے اپنی گل کو روتا تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وحاش حسن میری گل سلطان میر نے اذیت سے کہا۔ گلنین سفیر خان پر جھپٹتی ہوئی اس کے چہرے پر کئی تھپڑ رسید کر گئی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میرے میر کو کچھ بھی ہوا نہ ہوا۔ گلنین در پر در وار کرتی کسی زخمی شیرنی کی طرح سفیر خان کے چہرے پر اپنے ناخن گاڑ گئی تھی۔ سفیر خان اس کے وار پر قہقہا لگا رہا تھا۔ گلنین تمہارا سلطان گیا، سفیر خان پاگلوں کی طرح بولا۔ گلنین نے سفیر خان کی بات پر سلطان میر کو دیکھا جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سفیر خان سلطان میر لڑکھڑاتے قدموں سے سفیر خان کی جانب بڑھا۔ وحاش شاہ میر حسن نے اس آدمی کو دبوچ لیا تھا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ سلطان میر کی مدد کر سکتے، لیکن وہ اتنا اپنے حواس کو قابو کیے ہوئے تھے کہ وہ دونوں ایک آدمی کو پکڑ سکیں۔ گلنین بھاگ کر سلطان میر کے سینے سے لگی۔ سلطان میر اپنی باہ اپنی کراہ لبوں میں دبائے ہوئے گلنین کو اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ میں آ گیا ہوں، میں اپنی گل کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سلطان میر گلنین کے لرزتے وجود پر اپنی گرفت سخت کرتے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ سفیر خان نے خون آشام نظر سے دونوں کو دیکھا۔ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن وہ تھی ہر بار اس کی محبت کو ٹھکرا رہی تھی۔ سفیر خان نے اپنی گن نکالتے ایک دوسرے میں مگن سلطان میر اور گلنین کو دیکھا اور اگلے ہی پل اپنا نشانہ سلطان میر کے پاؤں پر باندھا اور دوسرا نشانہ اس کے ہاتھ پر۔ سلطان میر لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہوا۔ میر وحاش شاہ میر حسن کی پکارنے کی آواز، گلنین کی چیخ اس کے سماعتوں میں گونجنے لگی۔ سفیر خان گلنین کو کھینچتے ہوئے اسے دور لے جا رہا تھا۔ میر بچاؤ، میر! گلنین کی پکار پھر سے گونجنے لگی۔ وحاش شاہ زمین پر گرا گن اٹھاتے ہوئے اس شخص کے سر کے پچھلے حصے پر مارتے اسے زمین بوس کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے سفیر خان کی جانب بڑھے، جبکہ میر حسن سلطان میر کو خود میں لت پت دیکھ کر اس کی جانب آیا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ شدت سے رو دیا۔ آج وہ کتنے بے بس تھے کہ وہ اپنی دوست کی مدد تک نہیں کر پا رہے تھے۔ سفیر خان چھوڑ گلنین کو، وحاش شاہ اپنے لرزتے وجود کے ساتھ دہاڑا تھا۔ پیچھے پیچھے وحاش شاہ، ورنہ میں اسے تم لوگوں کے سامنے مار دوں گا۔ اگر یہ میری نہیں تو میں اسے سلطان میر کی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ سفیر خان اپنی دوسری پاکٹ سے چاقو نکالتے عین گلنین کے گلے پر رکھتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ وحاش شاہ کے قدم زنجیر ہوئے۔ گلنین ساکت نظروں سے صرف سلطان میر کو دیکھ رہی تھی، جس کے وجود سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس کی محبت اس کے سامنے مر رہی تھی تو وہ زندہ رہ کر کیا کرتی، اگر اس کا سلطان میر ہی نہیں، وہ بھی نہیں تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سفیر خان، وحاش شاہ چیخ کر بولے۔ مار دو مجھے سفیر خان، گلنین سپاٹ لہجے میں بولی۔ نہیں، وحاش شاہ گلنین کی بات پر لرز اٹھا۔ نہیں گلنین، وحاش شاہ نے اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں وحاش بھائی، اگر میں میر کی نہ ہو سکی تو کسی اور کی بھی نہیں۔ گلنین وحاش شاہ کی بات پر بڑبڑائی تھی۔ میر اپنی آنکھیں کھولو میر حسن سلطان میر کو پکارتے ہوئے بولا، جبکہ آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ تمہیں جینا ہے میر، اپنے بچوں کے لیے، اپنی گل کے لیے، اٹھو۔ میر حسن اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ سلطان میر نے اپنی آنکھیں واہ کی اور آنکھیں واہ کرتے ہی اس نے جو منظر دیکھا تھا، اس کی دل خراش چیخ ہر طرف گونج اٹھی تھی۔ سفیر خان جو گلنین کی باتیں سن رہا تھا، طیش میں آتے گلنین کی گردن پر چاقو چلا گیا۔ خون کا فوارہ گلنین کی گردن سے نکلتا ہوا کچھ قدم دور وحاش شاہ کے چہرے کو کپڑوں کو داغدار کر گیا۔ پلک جھپکتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بارش زور و شور سے ہونے لگی۔ گلنین کا وجود ساکت ہوا اور وہ وہیں زمین بوس ہوتی زمین پر گری۔ سلطان میر ساکت نظر سے گلنین کے مردہ وجود کو دیکھنے لگا۔ وحاش شاہ تڑپ کر گلنین کی جانب بڑھا اور ساکت پڑے گلنین کے وجود کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسے لگ رہا ہے اور اس میں آپ کا سب سے فیوریٹ کپل کون سا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔